بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج ہم بات کریں گے رات کے وقت سونے سے پہلے ہمیں لائٹ جلا کر سونا چاہیے یا پھر بند کر کے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ لائٹ جلا کر سوتے ہیں اور بعض لوگ اندھیرے میں سونے کے عادی ہوتے ہیں۔ تو اکثر اوقات ہماری پیاری بہنوں اور بھائیوں کا سوال ہوتا ہے، ہمیں رات کے وقت سونے سے پہلے لائٹ جلا کر سونا چاہیے یا پھر بند کر کے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لائٹ کے حوالے سے بتائیں گے کہ اسے بند نہ کر کے سونے سے کیا ہوتا ہے، اور لائٹ بند کر کے سونے کے بارے میں ہم آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان سے بھی آگاہ کریں گے۔ پیارے ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ نے شروع سے اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ کوئی اہم بات رہ نہ جائے اور آپ کو سب کچھ صاف صاف سمجھ آ جائے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو حدیث کی روشنی میں کچھ سونے کے آداب بتاتے ہیں۔ آپ نے انہیں بہت ہی توجہ اور غور سے سن لینا ہے۔ براہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے بستر پر آؤ تو وضو کر لو جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ بروایت صحیح بخاری و مسلم۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ باوضو سونا سنت ہے۔ باوضو سونے کے بہت سے فوائد بھی بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ باوضو سونے سے انسان ڈراونے خواب اور شیطان کے کھلواڑ سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر اس رات اس شخص کی موت ہو جائے تو طہارت کی حالت میں اس کی موت ہوگی، اور اگر وہ کوئی اچھا خواب دیکھے تو وہ سچا ہو سکتا ہے۔ بحوالہ شرح مسلم النبی۔ اسی طرح سے روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ سونے سے قبل بسم اللہ کہہ کر 3 بار بستر کو اچھی طرح سے جھاڑ لینا چاہیے۔ جیسا کہ ارشاد ہے، جو اپنے بستر سے اٹھ جائے پھر دوبارہ سونے کے لیے آئے تو دوبارہ اس کو جھاڑ لے، کیونکہ معلوم نہیں اس کے جانے کے بعد وہاں کیا کچھ آیا ہے۔ بروایت بخاری و مسلم۔ ان سب سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سونے سے پہلے ہمیں ان سب باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ چلیں اب لائٹ نہ بند کرنے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ سونے سے پہلے آگ اور چراغ بجھا دیں، جیسا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات میں جب تم سونے جاؤ تو چراغ بجھا دو اور دروازے بند کر دو۔ بروایت بخاری و مسلم۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلتے ہوئے نہ چھوڑو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ چراغ بجھا دو، کیونکہ اکثر اوقات چوہا چراغ کی بتی کو بھڑکا کر گھر والوں کو جلا ڈالتا ہے۔ بروایت بخاری شریف۔ پیارے ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی جگہوں پر رات کے وقت لائٹ، چراغ یا پھر آگ کو بجھا کر سونے کی تاکید کی ہے، اور انہی روایات کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے، اگر چراغ یا پھر آگ جلا کر رکھنے کی ضرورت ہو تو پھر سونے سے پہلے ان سے محفوظ رہنے کا بندوبست کر لیا جائے تاکہ سوتے وقت کسی قسم کے نقصان سے بچا جا سکے۔ اسی حوالے سے امام قرطبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آگ بجھا دے یا پھر ایسے طریقے اپنائیں کہ وہ بھڑک نہ سکے۔ بحوالہ فتح الباری۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر طریقے میں بڑی حکمت ہے۔ اگر ہم موجودہ دور کے لائٹ کے بارے میں بات کریں تو اس سے آگ بھڑکنے کا ڈر تو نہیں ہے، لیکن روشنی تو موجود رہتی ہے، اور حدیث میں چراغ کا الگ سے ذکر اس لیے کیا گیا ہے۔ تو اس زمانے میں چراغ روشنی کے لیے جلایا جاتا تھا۔ ناظرین، اللہ تعالی نے رات کو ہمارے سکون کے لیے بنایا ہے، اور اس وقت لائٹ ہونے کے سبب انسان پرسکون ہو کر نہیں سو سکتا۔ اس لیے چاہیے کہ رات کے وقت لائٹ کو بند کر کے سویا جائے تاکہ پرسکون نیند سے سو سکیں۔ احادیث میں جن چراغ کا ذکر ہے اسے موجودہ دور کی لائٹ کے متبادل ہی سمجھا جائے گا۔ ایک سائنسی تجربے کے مطابق کہ جو لوگ رات کے وقت لائٹ جلا کر سوتے ہیں تو ان کا وزن بڑھنے اور کینسر ہونے کے چانسز ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے رات کے وقت لائٹ بند کر کے سویا جائے، اور یاد رکھیں کہ سنت پر عمل کرنے سے نہ صرف ثواب ملتا ہے بلکہ ہر سنت میں ہمارے لیے بہت بڑی بڑی حکمتیں ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت ایسی ہے
جس سنت میں سینکڑوں حکمتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا اور ہر مسلمان کے لیے لازم ہے وہ اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں اور تعلیمات کے مطابق گزارے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کو جو سونے کے آداب اور طریقے بتائے گئے ہیں ان پر ضرور عمل کریں، اور ان کے علاوہ بھی بہت سے سونے کے آداب ہیں، آپ انہیں بھی سیکھ کر انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ رات کو سونے اور لیٹنے کا سنت طریقہ معلوم کرے اور ان پر عمل کرے، اور یاد رہے کہ مسلمان کا ہر وہ کام جو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کرے وہ اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی یہودی نے سوال کیا کہ آپ لوگ دن میں کتنی دیر عبادت کرتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ تو اس جواب پر یہودی ہنس پڑا اور طنزاً کہنے لگا، آپ لوگ کھاتے پیتے نہیں ہیں، رات کو سوتے نہیں ہیں اور دنیا کے کام کاج نہیں کرتے؟ تو اس کے سوال کا حضرت علی نے بڑے تحمل سے جواب عرض کیا کہ ہم لوگ کھاتے پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، دنیا کے کام کاج بھی کرتے ہیں، لیکن یہ سب ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا کرتے ہیں، اسی طرح یہ کام ہمارے لیے عبادت ہی شمار ہوتے ہیں۔ اس پر یہودی لاجواب ہو گیا۔ تو پیارے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے تمام کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں۔ چلیں ہم اب آپ کو سونے کا سنت طریقہ بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ سونے کے لیے لیٹنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دائیں کروٹ پر دائیں ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر قبلے کی طرف منہ کر کے سویا جائے۔ اگر پورا وقت اسی حالت میں سونا مشکل ہو تو کم از کم سونے کے لیے لیٹتے وقت اس حالت میں لیٹ جائیں، لیکن پیٹ کے بل لیٹ کر سونا ناپسندیدہ اور ممنوع ہے۔ ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل الٹا لیٹے دیکھا تو فرمایا اسے یعنی پیٹ کے بل الٹا لیٹنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے جب سونے کے لیے لیٹیں تو سنت طریقے کے مطابق لیٹیں۔ اور میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ کسی بھی نیک کام یا پھر اچھی بات کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، خود بھی اس پر عمل کریں۔ اگر آپ ہماری درود شریف کی برکت سے ہونے والی دعا میں اپنے لیے خاص دعا کروانا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر یا پھر انشاءاللہ لکھ کر کمنٹ سیکشن میں سینڈ کریں۔ درود شریف کی برکت سے ہونے والی دعا میں آپ کے لیے خصوصاً دعا کی جائے گی۔ عصر کی نماز کے بعد بزرگان مل بیٹھ کر درود شریف کی برکت سے دعا کرتے ہیں، آپ کا نام بھی اسی میں لے کر آپ کے لیے خصوصاً دعا کی جائے گی۔ پیارے ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ جزاک اللہ خیر۔